چھوٹے چھوٹے ایونٹس قوموں کی ڈیسٹینی چینج کر دیتے ہیں. ایک بھولی ہوئی تاریخ جن نیشنز کے اوپر وہ تاریخ گزری ہے انہوں نے بھی اس تاریخ کو بھلا دیا. انفیکٹ ان کی کتابوں میں اب شاید یہ تاریخ ملتی ہی نہیں ہے. 20ویں صدی کے مڈ تک یہ جو عربین پیننسولا ہے، ایک تہائی مڈل ایسٹ کا علاقہ جس کے اندر گلف اسٹیٹ بھی شامل ہیں، UAE، قطر، بحرین، یمن، عمان وغیرہ، ان کو ایکچولی ہندوستان سے رول کیا جاتا تھا. برٹش راج کے انڈر ان علاقوں کو ہندوستان کا علاقہ سمجھا جاتا تھا، اور جو وائس رائے تھا دلی کے اندر وہ ان علاقوں کا مالک سمجھا جاتا تھا. اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہم نے سیم ڈیل ومپل کی آرٹیکل سے مدد لی ہے. میرا نام عمران ہے. میری سوچ میں خوش آمدید. 1956 میں جو سلطان تھے عمان کے، وہ اردو زیادہ بولتے تھے، عربی کم بولتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انڈیا میں ایجوکیٹ ہوئے تھے. انفیکٹ وہ راجستھان انڈیا میں ایجوکیٹ ہوئے تھے. اور جو یمن کے اندر آرمی تھی اور یمن کے اندر جو پولیس فورس تھی وہ ایکچولی انڈیا سے جایا کرتی تھی، انڈین یونیفارم پہنا کرتی تھی. انڈین آرمی حیدرآبادی انفیکٹ آرمی یونیفارمز پہنا کرتے تھے. عدن سے کویت تک جو پروٹیکشن تھی، جو گورننس تھی، وہ نیو دلی سے کی جاتی تھی. اور جو انڈین پولیٹیکل سروس کے لوگ تھے وہ اس علاقے کو گورن کیا کرتے تھے. پولیس جو ہے وہ انڈین ٹروپس کے ذریعے ہوا کرتی تھی. اور یہ تمام علاقے جو فائنل جواب دہ تھے، ان علاقوں کی جو فائنل اتھارٹی تھی وہ وائس رائے آف انڈیا ہوا کرتے تھے. لارڈ کرزن جو 1905 تک ہندوستان کے وائس رائے تھے، انہوں نے فیمسلی ایک دفعہ کہا تھا کہ عمان شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے نیٹو اسٹیٹ آف انڈیا جسٹ لائک لسبیلا اور قلات. اس کا مطلب یہ ہے کہ برٹش انڈیا کے اندر یہ جو عرب کے علاقے تھے ان کو ہندوستان کا حصہ سمجھا جاتا تھا. یمن ٹو کویت یہ جو پاسپورٹ دیا کرتے تھے ان علاقوں کے مکینوں کو، یہ جو عرب لوگ بستے تھے ان علاقوں میں، ان کو ایکچولی برٹش انڈیا کے پاسپورٹ ایشو کیا جاتے تھے. صرف فرق یہ تھا کہ اس زمانے کے جو میپ بنائے برٹشرز نے، اس میں چونکہ آٹومنس کا آلریڈی انفلوئنس تھا اس علاقے کے اوپر، تو آٹومنس تاکہ پرووک نہ ہوں تو ان میپس کے اندر اس علاقے کو انڈیا کا حصہ نہیں دکھایا جاتا. بٹ فار آل پریکٹیکل پرپسز ان تمام علاقوں کو برٹش انڈیا یعنی انفیکٹ انڈین سب کانٹیننٹ کا حصہ سمجھا جاتا تھا. مگر تاریخ اپنا رستہ خود چنتی ہے. 1920 تک جب انڈین نیشنلسٹ نے انڈیا کے پولیٹیکل سین کے اندر ٹریکشن بہت زیادہ حاصل کر لی، تو ان کے حساب سے یعنی انڈین نیشنلسٹ کے حساب سے انڈیا ایک امپیریل کانسٹرکٹ نہیں تھا. ان کے حساب سے یعنی انڈین نیشنلسٹ کے حساب سے انڈیا جو ہے وہ ایک کلچرل جیوگرافک سپیس تھی جو ہندوستان کے لوگوں کے لیے بنی ہوئی تھی. اور اس سوچ کے ساتھ انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ آگے بڑھی. اور اسی سوچ کی وجہ سے یہ جو انڈین نیشنلسٹ تھے بیک ان 1920 ٹو 1947 وہ عرب علاقے کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے تھے. فائنلی اس تمام بات کو سمجھتے ہوئے جب برٹشرز نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے اندر سیلف گورننس ہونی چاہیے، تو 1 اپریل 1937 کو عدن کو یعنی یمن کو الگ کر دیا گیا ہندوستان سے. یعنی برٹشرز نے جو گورننس تھی عدن سے یمن کی، اس کو ہندوستان سے الگ کر دیا. مگر یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں جو آج ترقی کا پینیکل سمجھے جاتے ہیں ساری دنیا میں، یہ آئندہ 10 سال تک یعنی 1937 سے 1947 تک سٹل ہندوستان سے گورن ہوتے رہے، نیو دلی سے گورن ہوتے رہے. انفیکٹ جو انڈین وائس رائے تھے وہ ان کو انڈیا کا ہی حصہ سمجھا کرتے تھے. فائنلی 1937 کے بعد یہ جو موومنٹ ہے فار انڈیپینڈنس، اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی. کانگریس اور مسلم لیگ نے انڈیا اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ خاصی زیادہ جد و جہد کرنی شروع کر دی. مگر برٹش آفیشلز کے حساب سے اس زمانے میں یہ جو نیگوسیشنز کی جاتی تھی کہ ہندوستان کس طرح کا ہوگا، پاکستان کس طرح کا ہوگا، اس کے اندر یہ دونوں جو بڑی جماعتیں تھیں مسلم لیگ اور کانگریس، یہ عربین پیننسولا گلف اسٹیٹس کے اندر جو ہے ان کا بہت تھوڑا انٹرسٹ تھا. فائنلی جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے جو لوگوں کو حیران کر دے گی وہ یہ ہے کہ 1 اپریل 1947 کو یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں دبئی سے کویت تک، ان کو سپریٹ کر دیا گیا انڈیا سے برٹشرز کی طرف سے. چند مہینے پہلے 14 اگست 1947
تک جب پارٹیشن آف انڈیا ہوئی. اس کو یہ جو 75 سال ہو گئے اس بات کو, مگر اس چھوٹی سی موو کی امپورٹنس شاید تاریخ میں گم ہو کے رہ گئی ہے. وداؤٹ اے مائنر ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفر, یہ بہت زیادہ چانس تھا کہ 1947 میں اگست میں جب ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی تو گلف اسٹیٹس کو شاید ہندوستان کا حصہ بنا دیا جاتا یا شاید پاکستان کا حصہ بنا دیا جاتا ان اسٹیٹس کی طرح جو بعد میں ایونچولی جو پرنسلی اسٹیٹس تھے ہندوستان پاکستان کے اندر, جو ایونچولی پاکستان میں ضم ہو گئے یا ہندوستان میں ضم ہو گئے, یعنی کہ حیدرآباد, جوناگڑھ, بھاولپور, کلات کی طرح شاید دبئی, شاید ابوظہبی, قطر, کویت اور بحرین کو ان ملکوں کے حوالے کر دیا جاتا اگر یہ 1 اپریل کو یہ مائنر ایڈمنسٹریٹو ایکٹ نہ کیا جاتا برٹشرز کی طرف سے. ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتے ہیں کہ جو انڈین روپی ہے یہ بہت عرصے تک, انفیکٹ لیٹ 20th سینچری تک, یہ ایکچولی سکہ رائج الوقت تھا پورے برٹش عربیہ کے اندر, یعنی انڈین روپی کو استعمال کیا جاتا تھا. فائنلی 1971 میں چونکہ انڈیا انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا, پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا, یہ جو گلف اسٹیٹس تھے یہ اسٹل برٹش رول کے اندر تھے, تو فائنلی 1971 میں برٹشرز نے فیصلہ کیا کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, ان علاقوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. اس کے بعد ایک نیشنل نیریٹو بلڈ کیا گیا گلف اسٹیٹس کی طرف سے, جو نیولی انڈیپینڈنٹ گلف اسٹیٹس تھے, اور اس نیشنل نیریٹو کے اندر جو برٹش رول تھا اس علاقے کا اس کو تو لکھ دیا گیا تاریخ کی کتابوں میں, مگر یہ بات کہ یہ علاقے انڈیا کا حصہ سمجھا جاتے تھے ان کو تاریخ کے صفحوں سے مٹا دیا گیا. اس کی شاید وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو برٹشرز سے ریلیٹ کرنا چاہ رہے تھے مگر ہندوستان سے اپنی تاریخ کو دور رکھنا چاہ رہے تھے. بحرین سے لے کے دبئی تک جو پاس ریلیشن شپ تھی برٹش کے ساتھ, اس کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے, مگر جو ریلیشن شپ تھی انڈیا کے ساتھ اس کو ایکچولی بلا دیا گیا ہے. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں, جو ہندوستان پاکستان میں رہتے ہیں لوگ وہ سن کے حیران ہو جائیں گے. 2009 میں پال رچ جو کہ ایک گلف کے اسکالر تھے, بہت بڑے اسکالر تھے, انہوں نے ایک بڑی عمر کے قطری جنٹلمین سے, قطری آدمی سے ایک انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو پہلے کا ٹائم تھا, آپ کے بچپن کا ٹائم, وہ کس طرح کا تھا. یہ انٹرویو جو ہے یہ موجود ہے کتابوں میں. تو وہ قطری صاحب یہ کہتے تھے کہ جو انڈینز تھے میرے بچپن میں وہ ایک پریولیج کلاس سمجھے جاتے تھے اس پورے ریجن کے اندر, وہ اس ریجن کے اندر مالک سمجھے جاتے تھے اور ہم جو ہیں وہ محکوم سمجھے جاتے تھے. اور قطری جنٹلمین نے اپنی بات میں ایڈ کیا کہ وہ ایکسٹریملی خوش ہیں, وہ بڑی عمر کے صاحب تھے. جی ہم ایکسٹریملی خوش ہیں کہ میرے بچپن میں جو لوگ ہمارے مالک سمجھے جاتے تھے, جو لوگ ہمیں اپنا ملازم سمجھتے تھے, آج یہی لوگ پوری گلف کے اندر ملازم بن کے آتے ہیں, ہمارے ریسٹورنٹس کے اندر بھی کام کرتے ہیں, ہمارا گند بھی صاف کرتے ہیں. کیسے زمانہ, کیسے ٹائم چینج ہو جاتا ہے. یہ جو قوموں کی تاریخ ہوتی ہے یہ کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے. سب سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کو دبا دیں. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ قومیں اپنی تاریخ کو تبدیل کر دیں کسی اور نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے. تاریخ ایکچولی چھپتی نہیں ہے. ہندوستان پاکستان کی جو تاریخ ہے یہ انتہائی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلف کی جو نیشنز ہیں وہاں پہ 3rd کلاس شاید 4th کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے انہی لوگوں کو جو آج سے 100 سال پہلے اس علاقے کے انچارج سمجھے جاتے تھے. اس پورے علاقے کی جو گورننس تھی باقی ہندوستان کی طرح وہ دلی سے کی جاتی تھی. دلی دارالحکومت تھا اس پورے علاقے کا. شاید تاریخ کو اسی طرح منظور تھا اس ٹائم پہ چونکہ آئل دریافت نہیں ہوا تھا, تو جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انڈیا کے بھی اور پاکستان کے بھی, انہوں نے اس خطے پہ انٹرسٹ نہیں لیا. مگر بہرحال ہماری تاریخ انتہائی رنگین ہے, ہماری تاریخ انتہائی انٹرسٹنگ ہے. اس کو پڑھنے سے ہمیں اپنی بھی سمجھ آتی ہے اور یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. بہت شکریہ.